دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کہا ہے کہ ہند بھوٹان میں 10 معاہدوں پر دستخط۔ پہلو خان کا قاتل کون؟ جسیم محمد کا اداریہ صفحہ اول پر۔ ملک کے موجودہ حالات میں ہمارا لائے عمل، سونیا گاندھی بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگٹ کی۔ شاہ نواز صدیقی کا مضمون، معیشت کی ڈگمگاتی کشتی، سیلاب کی شدت کی ذمہ دار کون؟ 72 بائک اللہ تقریب میں شرکا۔ کشمیر میں رکاوٹیں ہٹنا شروع، ممبئی اردو نیوز۔ کشمیر ایشو پر پاکستان میں اعلیٰ سطحی میٹنگ، پاکستان سیز فائر کی خلاف ورزی پر ہندوستان کا زبردست جواب، ذاکر نائک سے چھینی جا سکتی ہے ملیشیا کی شہریت۔ دلت اور مسلمان کیوں ہیں پریشان، سعید حمید تکلف برطرف۔ ہندوستان بھوٹان کی ترقی میں تعاون کرتا رہے گا، دورہ بھوٹان پر وزیر اعظم مودی کی وزیر اعظم لوتھیا شیرنگ سے ملاقات۔ اتواریہ، پاکستانی حقائق قبول کرے شکیل رشید کا اتواریہ۔ مودی نے سچ ہی کہا ہے، طویل ترین تعزیتی مضمون، شکیل رشید۔ ایڈیٹر اردو، ممبئی اردو نیوز۔ صدر کووند کے ہاتھوں آج میوزیم کا افتتاح، نشیلی اشیاء کا اثر، گھونڈی میں جرائم میں اضافہ۔ بد انتظامی سبب وجنتا ٹینک ممبرا اسٹیشن سے ہٹایا گیا۔ طیارے میں بم کی جھوٹی اطلاع دینے کے معاملے میں نصیر الدین گرفتار، بیوی کو بمبار کہا۔ پاکستان ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کم کرے، صدر امریکہ کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گفتگو۔ کشمیر میں جمہوریت کی بحالی پر نظر، لمحہ فکر یا سچ کی آواز، جاوید جمال الدین۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے پہلو خان معاملے کی تفتیش، ایس آئی ٹی تشکیل، ارون جیٹلی کی حالت انتہائی نازک، کشمیر پر نیوکلیئر جنگ کا خطرہ، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیری پنڈت بھی خوفزدہ، حالات مزید بگڑنے کا خدشہ۔ پہلو خان کا قاتل کون؟ معصوم مراد آبادی کا تعزیتی مضمون۔ روزنامہ اردو ٹائمز اختلاف کے عنوان سے اداریہ۔ فاروق انصاری کا کالم، مسلمان ہی بے چین اور فکر مند کیوں ہو جاتا ہے؟ آج کل کالم میں سڑک کے جان لیوا گڑھے ہر جگہ موجود۔ اردو ٹائمز، شیوسینا بی جے پی نے بھی کی الیکشن کی تیاریاں، لے لیا ہم آپ۔ سری نگر میں پولیس مظاہرین کے درمیان تصادم، اے ایف پی کی خبر۔ پہلو خان کے قاتلوں کے نام، خصوصی مضمون ہم آپ۔ اپنی مرضی سے رکن پارلیمان نہیں بنا، نارائن رانے کا بیان۔ نانا پاٹیکر سیلاب متاثرین کے 500 گھر بنائیں گے۔ روزنامہ صحافت، الور موب لنچنگ، ایس آئی ٹی جانچ کا مطالبہ۔ ایمس کے ایمرجنسی وارڈ میں آتش زدگی۔ کلیان میں قربانی کے تینوں دن میں 193 بڑے جانور قربانی۔ بھیونڈی شہر میں آلودہ بدبودار پانی کی سپلائی۔ ہریانہ کے جاٹ الیکشن کے میدان میں۔ روزنامہ صحافت کا اداریہ۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس، نئی دہلی نے شہ سرخی لگائی ہے، بھوٹان اور ہندوستان میں تعاون۔ ایمس میں آتش زدگی اور پہلو خان کے قتل کا معاملہ کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ بہار میں عورتوں کی خود مختاری اور مسلم معاشرہ، مولانا آزاد کی سیاسی بصیرت، مفاہمت کی پالیسی۔ گلزار اردو شاعری کو نئی جہت دینے والے عظیم شاعر و نغمہ نگار۔ روزنامہ سہارا، ہند بھوٹان میں 10 معاہدوں پر دستخط۔ روزنامہ ہندوستان، جموں و کشمیر کچھ علاقوں میں فون اور 2G انٹرنیٹ خدمات بحال۔ کشمیر کے تنازع پر عالمی برادری کی ویٹ اینڈ واچ پالیسی، جاوید جمال الدین کا مضمون۔
پہلو خان معاملہ انصاف سماج سے بالائی تر، پولیس تشدد، موت کا الزام، ہنگامہ۔ مصنف لکھتے رہیں، آپ کی ضرورت ہر زمانے کو تھی اور رہے گی۔ دوستو، یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔